کہ یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ چیف کلرک آف پاکستان سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس کلب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ٹاؤٹی کرتے ہیں فوجیوں کی۔ اب فوج کے اندر تو ہوتا ہے سینیورٹی کا کانسیپٹ کہ جی وہ سینئر چیف آف آرمی سٹاف بن گیا تو جونیئر جو اگر اس کا سینئر جرنیل نہیں بنا، سپر سیڈ ہو گیا تو وہ استعفیٰ دے جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ جوڈیشل سروس ہے، یہ کوئی کاکول اکیڈمی نہیں ہے جس کے اندر سینئر جونیئر ہوتے ہیں۔ ابھی تو اس ترمیم کو جوڈیشل ریویو کی چھننی میں سے گزرنا ہے۔ یہ آئینی ترمیم 2 دن میں گر سکتی ہے۔ ایک ایسا شخص چیف جسٹس پاکستان بنا بیٹھا تھا جو ذاتی عداوت رکھتا تھا، اس نے اپنی بیوی کے اوپر بنائے جانے والے کیس کا بدلہ عمران خان صاحب کی بیوی کے اوپر کیس بنوا کر اور اس کو جیل میں ڈلوا کر لیا۔ تو ابھی یہ جو کانگریس کی جو چٹھی لکھی گئی ہے جس میں آرمی چیف تک جو ہے وہ پابندیاں لگانے کی بات ہے، یہ ایک بڑی ہی الارمنگ چیز ہے اگر اس کو سمجھے تو۔ اور عمران خان نے اپنے آپ کو ہر فورم اور ہر عدالت اور ہر جگہ پیش کر کے ثابت کر دیا کہ آپ کا تمام بیانیہ جھوٹا ہے، یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے۔ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹینکیں ہیں، توپیں ہیں اور اس کے بل بوتے پر وہ کسی کو بھی رگڑ سکتے ہیں۔ اب ان سے یہی التماس ہے کہ جناب جب شہری بولنا شروع کرتے ہیں اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ واپس اپنے جامے میں آئیں اور خدا کے لیے اپنی نوکری کریں اور ہمیں جو سیاستدان ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر۔ بیرسٹر صاحب، قانونی معاملات پر، پاکستانی سیاست پر وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، پاکستان کا آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے آزادی کا۔ ایک آئینی ترمیم ہوئی اور آزادی کا جو تحفظ تھا اسے ہی سب سے پہلے مارا گیا اور اغوا کیا گیا لوگوں کو، نمبرز پورے کیے گئے اور اس کے بعد آئینی ترمیم کی گئی۔ یہ آئینی ترمیم سر مجھے آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ کیا گیم ہوئی، آئینی ترمیم کی کیا حیثیت ہے اور آئینی ترمیم ضروری کیوں تھی اتنی؟ سر دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس آئینی ترمیم کا موڈ ہے کہ جس موڈ میں یہ آئینی ترمیم کی گئی، اور جاہل اتنے ہیں آج بھی بلاول بھٹو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہمارے پاس نمبر پورے تھے۔ تو ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ بھائی آپ کے پاس نمبر پورے تھے، ہمیں گنوا دیجئے۔ آپ کے تمام جماعتوں کے نمبر تو پتہ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کسی اور جماعت سے نمبر لیں گے، وہ جس طرح سے بھی لیں گے اس کو عام زبان میں ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بی این پی کے جو تھے قاسم رونجو صاحب، ان کی مثال موجود ہے۔ وہ بیچارہ اسٹریچر کے اوپر لایا گیا، ویل چیئر کے اوپر اس کو سینٹ میں بٹھایا گیا۔ پہلے اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا مجھے اٹھا کر لے گئے، اور جو وہ بپتا وہ سنا رہے تھے وہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیت چکی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ ان کا ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے، یعنی کہ مطلب اتنی کھلم کھلا بدماشی۔ لیکن یہ تو تھا نا موڈ آف دس امینڈمنٹ۔ دوسری جو چیز ہے کہ اس امینڈمنٹ نے اچیو کیا کیا ہے، میرے خیال میں اس امینڈمنٹ نے 2 چیزیں اچیو کی ہیں۔ ایک چیز تو ان ریالٹی یہ اچیو کی ہے کہ پاکستان کے اندر سے جوڈیشل جو انڈیپینڈنس ہے اس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، اور جو آپ کے 3 ستونوں میں سے ایک ستون عدلیہ کا تھا اس کو بالکل انہوں نے انبیلنس کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑی غلطی بھی کر دی، اور یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ان کی غلطی وہ ہے کہ ماضی میں ان کے اپنے ایک ساتھی کو انہوں نے اپنے ایک اور پارٹی سے جن کے ساتھ مل کے اس کی پٹائی کرتے تھے، آج اس پارٹی کے ساتھ مل کے اپنے پرانے حریف کے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ آپ اگر سن 50 سے پاکستان کی ہسٹری دیکھنا شروع کریں تو جب بھی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری، فوج نے پاکستان کے آئین کو بدلا یا جو بھی اپنا کام کیا، ہماری عدالت نے ہمیشہ اس کو تحفظ فراہم کیا۔ اور ہماری عدالتی تاریخ ماں سوائے کچھ سالوں کے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں شاید تھوڑی سی جوڈیشل اویکننگ ہوئی، یا کبھی تھوڑے بہت کبھی کوئی جج آ گیا اس نے اپنی مشورت کے لیے تھوڑا بہت عوام کا سن لیا، گسو موٹو کر لیے، بٹ اوور آل ہماری جوڈیشل ہسٹری جو ہے وہ کوئی اتنی شاندار نہیں ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرنے سے بھری ہوئی ہے، اور آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹو کرتی جوڈیشری بھی جو ہے اس کے مزید پر کاٹ دیے گئے۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے ایک ریئلائزیشن بھی آئے گی اس ادارے کے اندر، کیونکہ دیکھیے ابھی اس وقت جو ججی ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کی جو سپریم کورٹ کی، اگر آپ اس 26ویں آئینی ترمیم کو لفظ ب لفظ ان ٹرو اسپرٹ ٹو واٹ اٹ سیز نافذ کر دیا جائے تو جوڈیشل سروس جو ہے، جو سپیریئر جوڈیشری ہے، جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، جس میں تمام وکلا سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ یار یہ ایک بڑی پریسٹیجیس اور ایک بڑی آپ کے پاس اختیار والا عہدہ ہے،
ये एक ग्लोरीफाइड क्लर्की से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। कि ये आप इस तरह समझें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ क्लर्क ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसको तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती है, मराहत भी बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन उसकी जो नौकरी है वो एक क्लर्क की, यानी कि जो फाइल पुशर्स होते हैं ना, जिसने एक दफ्तर की फाइल आगे डाल दी उस दफ्तर के आगे, इससे ज़्यादा तो उसके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंस होती है जो आपके किसी भी ओहदे का इख्तियार होता है, वो इंडिपेंडेंस आपके पास रही नहीं ना। आप बेंचेस बना सकते हैं, ना आप केस की फिक्सेशन कर सकते हैं, और फिर आपके जुडिशरी के हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन इंतजामिया के, यानी कि जो मुकन्ना वाले लोग हैं, पार्लियामान के जो लोग हैं, वो उन्हीं के खिलाफ तो जुडिशल रिव्यू लोगों ने करना है कि भाई हुकूमत के फलाने इदारे ने ये अपने इख्तियारात का तजावुज़ किया, उस चीज़ की परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है आपकी पार्लियामेंट ने। तो ये जो एक डायलॉग है जो हमारे मुल्क के कुछ लोग जो जिन्होंने कभी मुल्क में तालीम और परवरिश दोनों नहीं पाई, वो अक्सर ये बोलते रहते हैं कि पार्लियामान पार्लियामान, वो जानते ही नहीं है पार्लियामान क्या है। और वो उस पार्लियामान को जो कुछ खानदानों की लोंडी है उसको उन्होंने ला के बैठा दिया जुडिशरी के ऊपर। तो अब ये जो, अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट ये है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जुडिशरी इस अमेंडमेंट को कैसे देखती है। अगर जुडिशरी बहसीयत इदारा इसको लेती है और अपनी एक यकजा एफर्ट करती है, तो शायद इसको अभी भी रोका जा सके। लेकिन अगर जुडिशरी जो है उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो वैसे ही हों जैसे आजकल एक साहब जिनके 2 दिन रह गए हैं वैसे हैं, जिन्होंने बाकायदा सहूलतकारी की इस मर्डर ऑफ जुडिशरी की ना, तो ये जो काजी साहब ने मर्डर ऑफ जुडिशरी की सहूलतकारी की, अगर ऐसे लोग मजीद जुडिशरी के अंदर रहे तो फिर ठीक है, ये जुडिशरी भी मुलाजिम तय पाएगी इस्टेब्लिशमेंट की। या अब तो खैर इस्टेब्लिशमेंट की भी डायरेक्टली नहीं रही ना, अब तो समझें कि इस्टेब्लिशमेंट ने आगे सब एजेंसी दे दी सियासतदानों को कि उनकी ये ताबे रहेगी। तो अगर ये कोई, जो अब बाकी जजेस बचे हैं, वो अपनी कबा संभाल कर यकजा होकर इसके खिलाफ कुछ करें तो दुरुस्त, नहीं करेंगे तो फिर एक ग्लोरीफाइड क्लर्की के लिए तैयार रहें। ये समझाते हैं एक क्लब की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से ये ट्वीट्स की गई और ये खबरें भी फैलाई गई कि ये मंसूर अली शाह साहब गए, इस्तीफा आ गया, अब तो उन्हें उन अब तो उनके साथ ज्यादती होगी, अब वो सर्विस नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मगर मंसूर अली शाह साहब अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हैं। इससे देखें, दो चीजें हैं। एक बात तो ये है कि जिस जिस क्लब का आप जिक्र कर रहे हैं वो टाउटी करते हैं फौजियों की। अब फौज के अंदर तो होता है सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट कि जी वो सीनियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया तो जूनियर, जो अगर उसका सीनियर जर्नैल नहीं बना, सुपरसीड हो गया, तो वो इस्तीफा दे जाता है। मेरे भाई, ये जुडिशल सर्विस है, ये कोई काकूल एकेडमी नहीं है जिसके अंदर सीनियर जूनियर होते हैं। जो मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर बख्तर बड़े रिफाइंड किस्म के जूरिस्ट हैं, और वो मैं समझता हूँ चीज़ों को ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं। और जिनको चीफ जस्टिस भी चुना गया है वो भी बाय द वे एक बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, उनका लीगल एक्यूमेंट बहुत अच्छा है। और इन लोगों के आपस में कोई इस किस्म की नफरत भी नहीं है, अदावत भी नहीं है जैसी उस बदबख्त शख्स काजी फैजीसा की थी। क्योंकि देखिए, वो तो उसने अदालत के माहौल को बर्बाद किया हुआ था। वो एक पागल शख्स था, उसने पूरी आपकी जुडिशरी की जो तकसीम की हुई थी उसी का फ़ायदा उठाया गया और ये तरमीम हो गई। अब जो जुडिशरी के अंदर जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये कहना और मानना है कि जी ठीक है, अगर इस आईनी तरमीम के तहत बना दिया गया चीफ जस्टिस इनको, तो बहुत अच्छी बात है। वो देखिए, एक जो अभी आपके सामने मिसाल मौजूद है कि ये काजी साहब ने वो जो अपना इख्तलाफी नोट, यानी कि एक इख्तलाफी नोट है जिसका असर भी कोई नहीं है, उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें लिख दी जो कि जुडिशियल आपकी प्रैक्टिसेस और उसके जो एटिकेट्स हैं और कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है सरासन। और वो उनसे एक जूनियर जज को अपने नोट में बड़ा वाजे करना पड़ा। लेकिन ये चीज़ें काजी साहब की समझ में नहीं है। देखिए, मंसूर अली शाह और जस्टिस अफरीदी का यही है, उन्होंने कहा जी अगर आपको इस नए आईनी तरमीम के तहत आपको बना रहे हैं तो आई थिंक यू आर केपेबल इनफ टू टेक दिस जॉब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे। मैं ये समझता हूँ उनके इस्तीफे का सोचना भी, अगर आप देखें तो कम अज कम ऐसे जजेस रहने तो चाहिए। क्योंकि अगर ये जजेस भी चले गए तो फिर इनकी खिला को पुर करने के लिए करंट निज़ाम के अंदर जो निज़ाम बनाया गया है वो तो फिर उसके अंदर बुत डाले जाएंगे, फिर आप इन बुतों को कैसे हटाएंगे। तो लिहाजा उनका रहना बहुत अच्छी बात है।
اور جو گروپ اور جو گروہ یہ بات پھیلا رہا تھا وہ بھی فی الحال میرا خیال ہے گزارا ہی کریں۔ سر کہا جاتا ہے کہ سیاست سے کنارہ کشی کا انجام یہی ہوتا ہے کہ تم سے کم تر نااہل تمہارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہی حال سپریم کورٹ کا بھی ہے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہا گیا کہ ایکسٹینشن ملے گی، ایکسٹینشن کے لیے یہ کر رہے ہیں، ایکسٹینشن تو نہیں ملی سر۔ اور قاضی صاحب نے آخری اختلافی نوٹ ان کے ہاتھ میں تھا وہی انہوں نے لکھ کر غصہ نکالا۔ قاضی صاحب کیا کریں گے آئندہ؟ تو دیکھیں قاضی صاحب کی شخصیت اگر تھوڑی سی ایسی بھی ہوتی نا جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں استعمال ہو جاتی تو شاید ان کو ایکسٹینشن بھی دے دیتے، لیکن ان صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس وقت کوئی تیار نہیں تھا۔ ایون پیپلز پارٹی بھی ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے بس ان کو تھینک یو کر کے دو تین تقریریں کر کے فارغ کر دیا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نہ کوئی اور وہ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ مینٹلی سٹیبل آدمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر ایکسٹینشن والی روایت یہاں پڑ جاتی تو یہ بھی ان کو بہت مہنگی پڑنی تھی۔ اور پھر جس طرح سے آپ کی امینڈمنٹ کا وہ سارا عمل ہوا، جس طرح سے امینڈمنٹ ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ امینڈمنٹ کی ایکسرسائز تھی، شروع تو کسی اور نے کی، بارات کوئی اور لے کے آیا اور آخر میں دولہا کوئی اور نکلا اور دلہن لے کے وہ چلا گیا، وہ دولہا نکلا مولانا فضل الرحمان۔ جو سب سے زیادہ گین کیا اس پورے پروسیس میں سے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو 13 سیٹوں کے ساتھ سینٹر سٹیج پہ لے آئے اور اپنے آپ کو ایک قسم کا پرابلم سالور بھی ثابت کر دیا، سیاستدان بھی ثابت کر دیا، مدبر بھی، بڑا بھی، اور بیلنس کرنے والا بھی ثابت کر دیا۔ کیونکہ پہلی جو ترمیم آئی تھی اگر اس کا ڈرافٹ کو دیکھیں اور آج کی ڈرافٹ کو دیکھیں تو وہ کافی زیادہ اس میں بہتری بھی ہے، تبدیلی بھی ہے۔ پھر کچھ فوج کے حوالے سے ایسی شکیں تھیں جو پہلے ڈرافٹ کے بشمول ان کے اپنے ڈرافٹ کے اندر شامل تھی، وہ نہیں لائی گئی۔ تو اینڈ آف دا ڈے مولانا نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی پالیٹکس کی، اپنے آپ کو سیاست میں دوبارہ ریلیونٹ کر لیا، خیبر پختونخوا اور مذہبی حلقوں کی سیاست کے اندر بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لیا، اور سب سے بڑی اچیومنٹ مولانا کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مولانا کا ایک قسم کا بڑا کہنا چاہیے کہ ایک برا ماحول تھا، اس کو انہوں نے بڑا اچھا کارڈیل ماحول میں تبدیل کر لیا، جو کہ ان کے بینیفٹ میں جاتا ہے، مولانا کے بینیفٹ میں جاتا ہے۔ تو لہٰذا آئی تھنک دی ونر ان دس ہول گیم واز مولانا فضل الرحمان۔ باقی جو جن لوگوں نے نقصان جن کا ہوا جوڈیشری وغیرہ کا، وہ اپنا نقصان کی بھرپائی خود کرے۔ مولانا تو سیاستدان ہے، اس نے سیاست کرنی تھی اور اس نے خوب سیاست کی۔ جو جوڈیشری کا نقصان ہوا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر ججز نے سٹینڈ لے لیا تو یہ نقصان ریکور ہو سکتا ہے، کیا اس نقصان کے ریکور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں یا کوئی اور بھی آئینی ترمیم آنے کے چانسز زیادہ ہیں؟ کیونکہ راہ تو ہموار ہو گئی آئینی ترمیم کی۔ دیکھیں آئینی ترمیم کی راہ ہموار ہونے والی بات تو درست نہیں ہے، کیونکہ 26 سے پہلے 25 ترامیم بھی ہو چکی ہیں، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہ کبھی ترمیم ہو نہیں سکتی، ترمیم تو ہمیشہ ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور درست ہے کہ وہ بچہ جو ضد کر رہا تھا اپنی کچھ شکیں ڈلوانے کی، اس کو یہ کہا گیا کہ جی ترمیمیں اور بھی ہو جائیں گی، آپ کی اور ترامیم بھی کر دی جائیں گی۔ تو ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہا گیا ہے کہ اور ترامیم ہو جائیں گی، کنسنسس کے ساتھ ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی یہ والی ترمیم میں آپ کی جو ترمیم ہے وہ پھنس جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر، وہ کہتے ہیں نا مکہ وہی جو لڑائی میں بجے، بعد میں تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تو جب نئی ترمیم کا ماحول بنے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ فی الوقت ابھی تو ایک ترمیم ہو چکی ہے، پہلے یہی ہضم کر لیں تو بڑی بات ہے۔ ابھی تو اس ترمیم کو جوڈیشل ریویو کی چھننی میں سے گزرنا ہے، اور اب اس کے اندر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس جوڈیشل امینڈمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو بالکل کوئی بلا شک و شبہ آپ کے بیسک جو سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن اس کو متاثر کرتا ہے، اور کسی بھی عدالتی پرکھ سے گزرتے ہوئے یہ آئینی ترمیم 2 دن میں گر سکتی ہے۔ لیکن اصل اب مسئلہ یہ ہے کہ فورم اویلیبل نہیں ہے۔ فورم چونکہ اب وہ بن گیا ہے جو یہ لوگ بنائیں گے۔ ابھی سارا ایشو چلا گیا ہے جسٹس امین الدین کے اوپر، کیونکہ چیف جسٹس بنانے کے بعد اگلا عمل جو پارلیمانی کمیٹی نے کرنا ہے وہ ہے بینچز بنانے کی، کانسٹیٹیوشن بینچز۔ اب اگر وہ جو کانسٹیٹیوشن بینچز جو بھی بنتے ہیں وہاں پہ جوڈیشری، اگر جو اس بینچ کے ممبرز ہیں، ٹھیک ہے اگر امین الدین صاحب کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن باقی ممبرز تو اسی جوڈیشری میں سے لیے جائیں گے۔ تو اگر جوڈیشری ایز اے ہول سٹینڈ لیتی ہے اور ایک لارجر بینچ بنایا جاتا ہے، بے شک اسی پلیٹ فارم سے بنے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں بدل سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس چیز کی پرکھ ہونی بڑی لازمی ہے۔ آپ کو کچھ چیزوں کے دیکھیے قاضی فیضیسہ کے جانے میں 2 دن رہ گئے ہیں، اور آج عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف بھی ملا ہے، ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔
یہ بہت بڑی چیز ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ جا رہا ہے، جیسے جیسے اس کے سیاہ بادل چھٹیں گے جوڈیشری تھوڑی سی پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہونی شروع ہوگی، اور اسی طرح سے جو بینچز بھی بنیں گے ان کے اندر بھی یہ امکان ہے کہ جو کیس یہ جا رہا ہے، کیونکہ ابھی جس طرح سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ شاید ایک پٹیشن افراد صاحب خٹک صاحب نے بھی فائل کر دی ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گی، اور وہاں پہ پھر ظاہری بات ہے ان کے اوپر میرٹ کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا، آپ کیا سمجھتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی اور اس کے بعد آگے کیا معاملات بڑھیں گے؟ قاضی صاحب کے جانے سے خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ایک بڑا ڈبیٹیبل کوشچن ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے نا یار، ایک بندے کو آپ جا کے بند کر دیں 15-20 دنوں کے لیے ایک 4x8 کے کمرے میں، اس کی روٹی شوٹی بند کر دیں، سب کچھ بند کر دیں، اور 20 دن بعد جناب جب آپ اس کو کھولیں تو کہیں جی دیکھیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی۔ میرا بھائی بات یہ ہے وہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں، آسانیاں نہیں پیدا ہو رہی۔ وہ جیل میں تو پہلے سے ہیں، ان کو تو آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں اس نہیں رکھا کہ پارٹی سے رابطہ ٹوٹ جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ والا کردار ادا نہ کرنے دیا جائے جو وہ کر سکتے تھے بطور اپوزیشن کے۔ ابھی چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کی جس طرح سے میں نے بات کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسا شخص چیف جسٹس پاکستان بنا بیٹھا تھا جو ذاتی عداوت رکھتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے اوپر بنائے جانے والے کیس کا بدلہ عمران خان صاحب کی بیوی کے اوپر کیس بنوا کر اور اس کو جیل میں ڈلوا کر لیا، اور یہی ہوا کہ جیسے ہی وہ شخص اب جا رہا ہے تو بشرا بی بی کی بھی بیل ہوگی، کیونکہ کوئی لیگل ریزن نہیں تھی نا 9 ماہ میں ایک خاتون کا اتنے بھونڈے کیسز میں جو اوور ٹرن ہو رہے ہیں ایک یکے بعد دیگرے، اور اسپیشلی ایون توشہ خانہ والا کیس جو تھا اس کے اندر ان کو 9 ماہ تک جیل میں رکھنا ہے، اس بیسیکلی ایک ایک عداوت اور ایک بدلے کے سے کے سوا تو کچھ نہیں تھا۔ تو اب وہ بندہ جب جوڈیشری سے ہٹا ہے تو اس کے سائے چھٹ رہے ہیں۔ میں اس کو ڈیل ویل کا تو نہیں سمجھتا، یہ بیسیکلی قاضی فیاض عیسیٰ کے جانے کے ثمرات ہیں۔ عمران خان صاحب کی باہر آنے کے کچھ چانسز ہیں؟ کیونکہ کیسز تو اتنے مضبوط نہیں ہے اگر دیکھا جائے لیگلی، اوور آل عمران خان صاحب کی کوئی رہائی کے باہر آنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر کیسز تو کوئی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے اصل میں۔ جو عمران خان صاحب قید میں ہیں وہ 2 لوگوں کی وجہ سے قید میں تھے، تیسرا جو بندہ تھا وہ اب ریلیونٹ نہیں رہا۔ نواز شریف اس کی خواہش تو تھی لیکن وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ مین چیز تو تھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض صاحب، وہ 2 دن میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ملک کو چلانا ہے یا چلنے دینا ہے اگلے 2-3 سال، تو پھر ان کو یہ والا جو ایشو ہے اس کے اوپر سے بھی ہیٹ کام کرنی ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن عمران خان کا ایک باہر آنے کا جو عمل ہے وہ کسی عدالتی چیز کا ہی نتیجہ ہوگی، کیونکہ یہاں پہ سچویشن جو ڈیفرنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ بات چیت کے نتیجے میں باہر آئیں۔ ہاں باہر آ کر وہ ضرور بات چیت کر سکتے ہیں، وہ جیل میں جانے سے پہلے بھی اوپنلی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ہم سے بات کرنا چاہے ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ بات کن ٹرمز اور کنڈیشنز پہ ہوتی ہیں یہ تو وقت ہی طے کرے گا۔ لیکن آنے والے دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب کی بیلز وغیرہ ہو جائیں، اس میں 3 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں، میرا اپنا اندازہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو پی ٹی آئی کے سر اندرونی معاملات ہیں، جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو فلور کراسنگ کے لیے لے کر جایا گیا، اغوا کیا گیا، مجبور کیا گیا، جو ایک سٹوری ہے، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی بھی اس میں، چونکہ ان کو بھی شوکاز جاری ہوا ہے، کیا اطلاعات ہیں یہ جو لوگ وہاں پر گئے تھے یا جو غائب تھے؟ تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں، وہ شوکازز جو لوگوں کو جاری ہوئے ہیں اس بات کی بنیاد کے اوپر کہ شاید وہ رابطے میں نہیں تھے یا وہ تھے، وہ تو شاید لیگلی بھی شوکاز نوٹس سے زیادہ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ اگر ایک شخص انلیس اور انٹل آپ کے پاس کوئی ایسا پروف ہے کہ وہ فلور کراسنگ کر چکا ہے، کیونکہ آپ کسی سے اگر مل بھی لیے، آپ اٹھا بھی لیے گئے، آپ خاموش بھی ہو گئے، آپ رابطے میں بھی نہیں آئے، تو یہ کسی بھی صورت میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں بنتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی امیچور قسم کے نوٹسز ہو سکتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا، وہ کیونکہ وہ فلور جو ایکٹ ہے نا، جو ایکٹ جس کے اوپر آپ کو معطل کیا جا سکتا ہے یا آپ کی ممبرشپ ختم ہو سکتی ہے اسمبلی کی، وہ تو ہے ووٹ کرنا، فلور کراسنگ کرنا۔ وہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ تو پھر اس پہ تو عمل ہوگا، لیکن باقی لوگوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں وہ ایک ڈسپلنری پروسیڈنگ ضرور ہوگی، کہ یا ہو سکتی ہے کہ جی آپ ہم سے رابطے میں نہیں تھے، تو وہ اگر آ کے ایکسپلین کر دیں گے۔ یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی سمپل سی بات یہ ہے، میرا اس کے اوپر ایک بڑا سمپل سا ہے،
मैं किसी को कोई मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता कि जनाब फलाना बिक गया, ये हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, इधर फर्क ही खत्म हो गया है कि कौन बिक गया और कौन उठ गया। मतलब वो तो ये वाली बात है ना कि आपको पता ही नहीं है कि बंदा उठाया गया है या खरीदा गया है या उस पर जुल्म हुआ है या उसको ब्लैकमेल किया गया है या उसके बच्चे उठाए गए हैं। ये तो एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है जिसमें आप कोई बात यकीन से नहीं कह सकते कि किसी की कौन सी बात जो है वो किस चीज़ का नतीजा है। तो ये ऐसे हालात में मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उसी सर्कमस्टांसिस में ही जो है वो ऑपरेट करती हैं, उसके बाहर जा नहीं सकती। ठीक है, आखिर में सर बता दें, इंटरनेशनली भी कुछ हलचल हो रही है। कांग्रेस के 60 अरकान ने बाइडन हुकूमत को खत लिखा है इमरान खान के हवाले से। क्या बैन अवी सतह पर क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, कुछ बातें हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान के इशू के ऊपर ये चीज़ें बड़ी देर से हो रही हैं, ये बड़ी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ये चलें, बड़ी एक खातिर बात है। क्योंकि जो जुल्म इमरान खान के साथ हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है और जो कर रहा है, ये भी देखिए यहाँ पे ये बड़ा रेलेवेंट है। तो अभी ये जो कांग्रेस की जो चिट्ठी लिखी गई है जिसमें आर्मी चीफ तक जो है वो पाबंदियां लगाने की बात है, ये एक बड़ी ही अलार्मिंग चीज़ है अगर इसको समझे तो। क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान को या तो फैसला कर ले कि उसने ईरान की तरह दुनिया से कट जाना है, वगरना पाकिस्तान को फिर जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है उनको इन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो एक शुरू में तासुर कायम किया गया था कि जी इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, वो तासुर तो ख़त्म हो गया। आपके केसेस में, आपके बयानिए में, आपके सबूतों में कोई जान नहीं थी, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। और इमरान खान ने अपने आप को हर फोरम और हर अदालत और हर जगह पेश करके साबित कर दिया कि आपका तमाम बयानिया झूठा है, ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। तो लिहाजा उसके बाद अब इंटरनेशनली और फिर पाकिस्तानी डायस्पोरा जो पाकिस्तान से बाहर है, जिसके हकूक़ के लिए हमेशा सिर्फ एक आदमी पाकिस्तान में लड़ा, वो इमरान खान था। तो ये उनकी काविश है। देखिए, हमारी जो फौज है या हुकूमत है लाखों अरबों डॉलर्स खर्च करती है बाहर लॉबिंग करने के लिए, लेकिन ये एक चीज़ नहीं समझते कि सबसे बड़ी जो लॉबी होती है, चाहे वो अमेरिका में हो या बरतानिया में हो, वो पीपल्स सिटीजन लॉबिंग होती है, जो वहाँ का वोटर है, जो वहाँ का नेशनलिटी रखता है। अब वो जो डुअल हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उसमें तो 99% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान से वाबस्ती रखने वाले लोग हैं। मैं यहाँ बरतानिया में रहता हूँ, मुझे यहाँ डेली बुनियादों के ऊपर जो शख्स मिलता है, हर बंदा मिलता है। मुझे तो बड़ा कोई शाज़ो नादिर को मिल जाए जिसका किसी और जमात से ताल्लुक भी हो, मुझे तो आज तक हमेशा ही इमरान खान के चाहने वाले मिलते हैं। और यही आलम आपका अमेरिका में भी है। ये उन लोगों की लॉबिंग है जिसके नतीजे में उनके लॉ मेकर्स ने ये कंसर्न रेज किया है। तो मुनासिब होगा पाकिस्तान में जो फैसला साज बैठे हुए हैं कि अपनी जो सफ़ें थोड़ी सी दुरुस्त कर लें और मेहरबानी कर कर इस किस्म की जो हरकत हैं, जिस हद तक वो चले गए हैं, इनको ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान के बाहर इन अहम ओहदों की जग हसाई ख़त्म हो सके। क्योंकि देखिए, इससे कोई फायदा नहीं है किसी का, ये एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आज अगर यही चीज़ आपके खिलाफ हो रही है, ये कल ज़्यादा भी हो सकती है। तो लिहाजा जो लोग सिर्फ समझते हैं कि उनके पास टैंकें हैं, तोपें हैं और उसके बलबूते पर वो किसी को भी रगड़ सकते हैं, अब उनसे यही इल्तमास है कि जनाब, जब शहरी बोलना शुरू करते हैं उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आपसे गुजारिश ये है कि आप वापस अपने जामे में आएँ और खुदा के लिए अपनी नौकरी करें और हमें जो सियासतदान हैं उनको अपना काम करने दें। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।